میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلام شمع اور شاعر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلی دفعہ جہاں ہم نے ختم کیا تھا اس کے اندر علامہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کی تقریر سے، اس کی گفتار میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ انسان پہ ایک اثر بھی رکھتی ہے۔ اب جو بھی بندہ کوئی گفتار کرے گا، جو تھوڑی بھی سمجھ رکھتے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ آیا یہ خدا کا عاشق ہے جو یہ گفتار کرتا ہے یا نہیں ہے۔ پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی ساما بھی ہے۔ کہتے ہیں پھونک ڈالا ہے، کہتے ہیں مجھے جلا دیا ہے۔ میری آتش نوائی نے مجھے، میری آتش نوائی کا مطلب یہ جو میرا نغمہ گانا ہے، آتش والا، آگ بھرا، اور یہ آگ کس چیز کی ہے؟ یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ہے۔ یہ ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی آگ ہے، یہ اس کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس آگ نے مجھے بھی جلا ڈالا ہے، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی ساما بھی ہے۔ کہتے ہیں اور میری زندگی کا اصل جو سامان ہے وہ یہی ہے، وہ یہی عشق ہے، وہی ایک جذبہ ہے کہ مسلمانوں کو ذب و حالی سے عروج کی طرف لے کے جانے کا، ایک پھر سے اچھے وقت لانے کا۔ کہتے ہیں یہ میری زندگانی کا سامان ہے۔ راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، جلوہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ۔ کہتے ہیں راز اس آتش نوائی کا، یہ جو آتش نوائی جو پچھلے شعر میں ہم نے بات کی، کہتے ہیں راز دیکھو اس آتش نوائی کا، میری شاعری کا راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ۔ سینے میں کس طرح دیکھے؟ جب وہ ان کی شاعری پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا تو اس سے دل کی کیفیت معلوم ہو جائے گی، صرف دل کی کیفیت نہیں، اور وہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور جب انسان ان کی شاعری کو سمجھے گا تو اس پہ وہ راز کھل جائیں گے۔ راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، ان کی شاعری کو سمجھ کے دیکھو، جلوہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ۔ کہتے ہیں جو تقدیر کا جلوہ ہے، یعنی جو کل ہونے والا ہے، جو مستقبل ہے، کہتے ہیں اسے میرے دل کے آئینے میں دیکھو۔ اور وہ دل کا آئینہ کس طرح دیکھیں گے، ان کے دل میں کس طرح جھانکیں گے؟ وہ ان کی شاعری سے ہی آپ کے اوپر ظاہر ہوگا۔ اب ہم اس نظم کے آخری والے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر علامہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں آسماں ہوگا سحر کے نور سے، سحر کے نور سے یعنی صبح کے نور سے، آئینہ پوش، آئینہ پوش کا مطلب یعنی چمکنے والا ہو جائے گا صبح کی روشنی سے، یعنی ایک نئی صبح آنے والی ہے، دوبارہ سے مسلمانوں پہ اچھے وقت آنے لگے۔ اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اور ظلمت رات کی، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمت رات کی یعنی جو رات کا اندھیرا ہے، یعنی جو مسلمانوں پہ جو برا وقت ہے، جس کے اندر یہ ذب و حالی کا شکار ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر جس طرح آج کل یہ فرنگی لوگ ہیں، ان لوگوں کی حکومت ہے حقیقت میں دنیا میں، اور باطنی طور پر جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، اس کا جو زوال آیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں اب یہ انشاءاللہ اب یہ دور ہو جائے گی جو اندھیرا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے علامہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو جرأت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہو، نہایت جرأت مند ہو، وہ غیور ہو اور نہایت غیرت مند ہو، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں جو میری کلندری ہے، جو میرا کلندرانہ کلام ہے، یہ کسی سکندری سے کم نہیں ہوگا، یا کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا۔ اور اس کی پہلے شرط رکھی ہے کہ وہ نوجوان جرأت مند ہو اور غیرت مند ہو، تو یہ اسی سکندر اعظم کی طرح ہو جس نے آدھی دنیا فتح کی، اس کی بڑی شان و شوکت کی۔